حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ پر اعتراضات ہیں، ان میں جو مشہور و معروف اعتراض ہیں وہ نقل کرتا ہوں۔ اعتراض نمبر 1، کہتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ نے تقریر ترمذی میں یہ بات فرمائی ہے، والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ میں ترجیح امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کو ہے، لیکن ہم مقلدین ہیں، ہمارے اوپر امام حنیفہ کی تقلید واجب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جب ایک مسئلہ تمہارے یہاں حق ہے، وہ تمہارے یہاں درست ہے، تو پھر بھی تم تقلید میں حق کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ تقلید کی وجہ سے حق کو تم رد کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا یہ دیوبندیت کا مزاج ہے کہ تقلید کو لیں گے اور حق کو چھوڑ دیں گے، تقلید کی وجہ سے حق کو قربان کر دیں گے۔ یہ اعتراض کا خلاصہ ہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ دیکھو مولانا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی بات کو سمجھو۔ حضرت فرمانا یہ چاہتے ہیں کسی مسئلہ اجتہادیہ میں ایک ہوتا ہے مذہب حق، مذہب ثواب جس پر 2 اجر ملتے ہیں، دوہرا اجر۔ ایک ہوتا ہے مذہب خطا، خطا اجتہادی جس پر اجرن 1 اجر ملتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جو مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جو چل رہا ہے، میری رائے یہ ہے کہ امام شافعی کا اجتہاد حق ہے اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اجتہاد خطا ہے۔ لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام شافعی کا مذہب حق ہے اور حضرت امام حنیفہ کا مذہب خطا ہے، میں اس پر مجھ پر وحی تو نہیں آئی، کوئی نص تو نہیں ہے، یہ میرا اجتہاد ہے نا۔ تو ایک اجتہاد میرا ہے جو امام شافعی کے ساتھ ہے، ایک اجتہاد ہمارے امام حنیفہ کا ہے جو ان کے مقابلے میں۔ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں، ان کے علم و فضل کا کمال ان کے فضل و علم کے کمال کا معترف ہوں، لہٰذا میں اپنے اجتہاد کو اپنے امام کے اجتہاد کی بنیاد پہ چھوڑتا ہوں، اور جو میرے امام کا اجتہاد ہے اس کو قبول کرتا ہوں۔ یہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ اس میں کیا غلط بات فرمائی ہے؟ کون سی نقص کی بات ہے؟ یعنی اگر حضرت امام شافعی کے اس مسئلہ میں مذہب کو شیخ الہند حق فرما رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ ترجیح بھی اجتہاد کی بنیاد پر ہے نا۔ تو جب ہم امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ان کا اجتہاد درست ہے اور خطا کا احتمال ہے، تو شیخ الہند فرما رہے ہیں میں اپنے اجتہاد کے بارے میں ذہن رکھتا ہوں نا کہ میرا اجتہاد جس کی بنیاد میں ترجیح دے رہا ہوں یہ اگرچہ حق ہے لیکن خطا کا احتمال ہے۔ میرا کون سا 100% حق ہے کہ اس میں خطا ہو ہی نہیں سکتی، تو میں اپنے اجتہاد کو اپنے امام کے اجتہاد پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ ایک بات۔ اور دوسری بات سمجھیں، دوسری بات حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اجتہاد کو لے لوں جس کو میں اپنی دلیل کی بنیاد پر ترجیح دیتے ہوئے حق سمجھتا ہوں، تو اجران ملیں گے، 2 اجر، دوہرا اجر۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کا اس مسئلے پر جو مذہب ہے، جو ان کا اجتہاد ہے، میں ان کو اپنی دلیل کی بنیاد پر مرجوح سمجھتا ہوں اور خطا سمجھتا ہوں۔ اگر میں اس کو لے لوں گا تو میرے اجتہاد کی بنیاد پر 1 اجر ہوگا۔ اب ایک طرف میرا اجتہاد کہتا ہے کہ اس کو لوں تو 2 اجر، اس کو لوں تو 1 اجر، لیکن جو عقیدت مجھے امام حنیفہ سے ہے وہ امام شافعی سے نہیں ہے، جو میرے ہاں مقام امام حنیفہ کا ہے امام شافعی کا نہیں ہے، چونکہ میں ان کا مقلد ہوں، اسی وجہ سے میں ان کا مقام اور مرتبہ بڑا سمجھتا ہوں۔ اب حضرت یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں دلیل کی بنیاد پر نہیں، ایک ہوتا ہے حق اور باطل، پھر حق کو لینا اور باطل کو چھوڑنا فرض ہے، اور ایک حق اور باطل کا مسئلہ ہے جہاں جنت اور جہنم ہے، وہاں جنت کو لینا اور جہنم کو چھوڑنا فرض ہے، اور ایک ہے حق اور خطا، حق بھی اجتہادی، خطا بھی اجتہادی، وہاں حق کو لیں گے تو دوہرا اجر اور خطا کو لیں گے تو 11 اجر۔ اور فرماتے ہیں میں عقیدت میں دوہرے اجر کو چھوڑ کر 11 اجر لے رہا ہوں، اور یہ حضرت شیخ الہند اکیلے نہیں ہیں، پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، اور دنیا اسلام کا ہر فرد اس کا زبان سے قائل نہ بھی ہو اپنے عمل سے فاعل ضرور ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پاک و ہند کے لوگ، امریکہ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، دنیا بھر کے لوگ جب عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں جاتے؟ حرم مکہ میں پڑھے جانے والی نماز 1 رکعت پر 1 لاکھ کا اجر ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھے جانے والی نماز، ایک نماز پر ایک روایت کے مطابق 50,000 کا اجر ملتا ہے، ایک روایت کے مطابق 1,000 کا اجر ملتا ہے۔ تو سب لوگ مکہ کو چھوڑ کے پھر مدینہ جاتے ہیں۔ بھائی اگر اجر ہی لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں 1 رکعت پر 1 لاکھ کا اجر ہے،
یہاں ایک رکعت مسجد نبوی 50,000 کا ہے تو اجر ہو گیا نا. حرم مکہ میں نماز پڑھیں تو دوہرا اجر، مسجد نبی نماز پڑھیں تو 11 اجر. تو آپ دوہرا اجر چھوڑ کر 11 اجر کیوں لیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور عظمت کے پیش نظر. اچھا، اور عام طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 50,000 والی حدیث تو ضعیف ہے اور 1,000 والی حدیث صحیح ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. چلو تم اس کو مان لو. عجیب بات ہے کہ حضرت شیخ الہند کی اس عبارت پر اعتراض کرنے والے لوگ وہ ہیں جو مدینہ منورہ مسجد نبی میں پڑھے جانے والی نماز میں ایک رکعت پر 50,000 کا اجر ملتا ہے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، اور ایک رکعت پر جو 1,000 کا اجر ملتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. ضعیف اور صحیح کہنا قابل تعجب نہیں، صرف اس کو ضعیف کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں اور 1,000 والی کو صحیح کہہ کے لے لیتے ہیں. ان سے پوچھا جائے جب تم حرم مکہ کی ایک نماز چھوڑتے ہو جس پر 1,00,000 کا اجر ہے اور مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے ہو جس پر 1,000 کا اجر ہے، تو ہم نے تو اگر 50,000 والی روایت کو لیا ہے تو دور اجر کو چھوڑ کر 11 لیا، اور تم نے 1,00,000 میں سے 99,000 اجر کو چھوڑا اور 1,000 اجر کو لیا. تو تم تو دوہرا نہیں، چوہرا نہیں، 10واں نہیں، 99% نیچے آ گئے ہو. تو تم کیوں اس کو لے رہے ہو؟ سوائے عظمت اور عقیدت کے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو عقیدت کی وجہ سے اجران کو چھوڑ کر اجرن کو لینا، یہ شیخ الہند ہی نہیں تنہا بلکہ دنیا بھر کے لوگ اس میں شیخ الہند کے ساتھ کھڑے ہیں. موافق بھی کھڑا ہے، مخالف بھی کھڑا ہے. صرف اعتراض شیخ الہند رحمہ اللہ کی ذات پر ہے. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں. بس پہ اگلی سیٹ پر یا پچھلی سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہے اور دوسرا اس کے کان میں کنفوسیاں کر رہا ہے، خسر پسر کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ تم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہو، مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت نہ کرنا. حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، تم قبر کی زیارت کی نیت کرنا. اس نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا جی پنجاب پاکستان کے فلاں گاؤں میں. یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی عمرہ کرنے کے لیے. فرمایا عمرہ کیوں کرتے ہو؟ کہا جی ثواب ملتا ہے. فرمایا جب تم اپنی مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو ثواب تو وہاں بھی ملتا تھا، اتنے پیسے خرچ کر کے یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا جی وہاں تو ایک نماز پر اگر باجماعت ہو تو 27 گنا اجر ملتا ہے، اور یہاں تو 1,00,000 پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے. میں نے فرمایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو. کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا اگر تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ایک رکعت پر 27 رکعت کا اجر ملتا ہے، حرم مکہ میں آ کر نماز پڑھو ایک رکعت پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے، تو پھر تم پیسے خرچ کر کے یہاں آئے تھے زیادہ اجر لینے کے لیے، اب پیسے خرچ کر کے مکہ سے مدینہ کیوں جا رہے ہو تھوڑا اجر لینے کے لیے؟ مدینہ منورہ مسجد نبی میں تو ایک رکعت پر 1,000 کا اجر ملے گا تمہارے مطابق، تو تم وہاں سے چلے پیسہ خرچ کر کے زیادہ اجر ملو، اور یہاں سے تم پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہو مدینہ تاکہ کم اجر لوں. معلوم ہوا کہ تم اجر کی وجہ سے نہیں جا رہے، کسی اور ذات کی وجہ سے جا رہے ہو جو مکہ مکرمہ میں نہیں مدینہ منورہ میں ہے، اور وہ ذات حضرت اقدس محمد عربی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو جہاں وہ موجود ہے قبر اطہر میں، اس کی زیارت کی نیت کی سفر کرنا کیسے شرک ہوگا؟ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ پر دوسرا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت کی کتاب ہے ادلہ کاملہ، اس میں آیت میں تحریف کی ہے. آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور شیخ الہند نے آیت یوں لکھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. تحریف کی ہے چونکہ مقلد ہے نا، اور اللہ رسول کے علاوہ اماموں کی بات کرنی تھی نا، اس لیے حضرت نے اولی الامر منکم لے کر تحریف کر دی ہے. جو آپ ذہن نشین فرمائیں. دیکھیں قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اور اولی الامر کی بات مانو. اولی الامر سے مراد فقہاء فی الدین، فقہاء کی بات مانو. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، شیخ الہند کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں اگر ان کا اولی الامر کا منازع تنازع اختلاف ہو جائے،
اللہ اور اللہ کے رسول کی بات قرآن اور حدیث میں، تو اگر ان کا کسی مسئلے پر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو وہ کیا کریں؟ ان کو قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا اختلاف ہو جائے، تم قرآن و حدیث کے اندر غور کر کے ان عوام کو پھر بتاؤ، یہ عوام تمہاری بات مانیں گے۔ اب تحریف تو نہیں ہے، ہوا یہ کہ جب حضرت نے لکھی ہے تو غلطی سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ لکھ دیا گیا اور چھاپ دیا گیا، اور باقاعدہ ادلہ کاملہ کا نیا ایڈیشن چھپا ہے، اور اس پہ ایک ضروری تنبیہ کے نام سے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ غلطی سے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ چھپ گیا ہے، یہ آیت کا حصہ نہیں ہے۔ تو جب اعتراف کر لیا، اب تحریف کیسے ہوئی؟ مان لیا غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے لکھا گیا ہے، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ ایسے ہی ہے، تقلید کے عنوان پر ایک غیر مقلد سے میری گفتگو تھی، جس کا نام آپ مناظرہ رکھیں گے سیالکوٹ میں، تو اس نے دوران گفتگو یہ آیت پیش کی، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور یہاں غلطی سے اس نے ماں کا لفظ چھوڑ دیا اور یوں پڑھا اتبعوا انزل الیکم من ربکم، اور اسی مناظرہ میں اس نے اس کو پیش کر دیا کہ جی مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے قرآن میں تعریف کی ہے۔ میں نے اس کو فوراً پکڑا، میں نے کہا تعریف تو تم نے بھی کی ہے، تم اپنے بارے میں کہو میں کافر ہوں، کہاں کی ہے؟ میں نے کہا ابھی تم پڑھو اتبعوا انزل الیکم من ربکم، قرآن میں اتبعوا ما انزل، تم نے تو ماں کو چھوڑ کر تعریف کی ہے، دیکھو سنو اس کو۔ کہنے لگا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ تم سے بولنے میں غلطی ہو گئی، ان سے لکھنے میں غلطی ہو گئی، یا بولنے والی غلطی کا تم نے اعتراف کر لیا، لکھنے والی غلطی کا ہم نے اعتراف کر لیا، تو بات ختم ہوگی نا۔ میں دوبارہ تمہارے بارے میں تو کوئی بات نہیں کہہ رہا۔ خیر یہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے تعریف نہیں فرمائی، یہ غلطی سے ہوا ہے، بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔